7 ذی الحج کو انشاءاللہ بروز اتوار والے دن اگلی مجلس عزا ہوگی بسلسلہ شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ مجلس عزا ٹھیک دن 2 بجے شروع ہو جائے گی۔ قبلہ علامہ سید اظہر عباس شیرازی صاحب ٹھیک 2:30 بجے دن رونق افروز ممبر ہوں گے۔ ان کے علاوہ علامہ سید اخلاق حسین شیرازی اور ذاکر اہل بیت سید محمد صادق شیرازی خطاب فرمائیں گے۔ ایک اور اعلان سماعت فرمائیں، 12 ذی الحج کو بعد از نماز مغربین رات ٹھیک 8:30 بجے امام بارگاہ قصر عباس میں مجلس عزا بسلسلہ شہادت طفلان امیر مسلم منعقد ہوگی۔ اس مجلس عزا سے ذاکر اہل بیت سید حسن مجتبی نقوی آپ منڈی بہاؤالدین خطاب فرمائیں گے۔ 15 ذی الحج کو امام بارگاہ قصر حسین محلہ حسین آباد میں مجلس عزا، یہ مجلس انشاءاللہ دن ٹھیک 1 بجے شروع ہوگی۔ اس مجلس عزا سے ذاکر سید مرید حاسم ہاشم کاٹھا والا، ذاکر اہل بیت کریم عباس جعفر، ذاکر اہل بیت سید مزمل عباس شاہ کتوال اور اس کے علاوہ ملکی اور نامور علماء کرام اور ذاکرین مزار خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب پروفیسر عابد حسین عابدی صاحب کو۔ مجلس کے اختتام پہ شفیع تابوت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام برآمد ہوگی اور ماتم داری اور پرسہ داری ہوگی۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لا معارف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لا معارف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل عام، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يوم هذا وفي كل عام، شهداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین، اساتذہ خانہ دیوانیان اور معاونین مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک اتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے، لیکن انہوں نے فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائی سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مہلت نہ دیتی، قبریں کوئی ستن، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے سارے ثواب واسطے مجلس عزا ہے، اور اس خانوادہ دے تمام مرحومین بالخصوص برادر محترم مرحوم عیسیٰ عباس دار فانی تو چلے گئے، اور تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم بث هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات
بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیں کی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. الصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن يمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولعنة الله على أعدائهم ومعتديهم ومبغضيهم وعاصمي حقوقهم ومن جري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل الإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. لذانی منی آبا میرے بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، بارہ ائمہ اطہار جو 11 معصومین اس دار فانی کو چلے گئے، اور انہاں 11 ہستیاں جو سب تو کم عمر مبارک امام محمد تقی علیہ السلام نے. جس امام دی شہادت دے عنوان نال آئی دی یہ مجلس ادا اور میرے نویں آقا دی کچھ معروضات ریویزی کا دے حوالے نال اس دن بھی میں وقت دی کمی دے باعث گفتگو نہ کر سکیا. صرف 25 سال ظاہری حیات مبارکہ تھوڑے اور میرے اس نویں امام نے. سبحان اللہ. 195 ہجری شہر مدینہ کائنات دے کریم خالق نے والی خراسان نو اپنے مسند وارث حجت خدا فرزند عطا فرمایا. بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ. توڑے میرے آقا دا نام ہے محمد، تقی حضرت دا لقب ہے، جواد حضرت دا لقب ہے. عموماً عرب و ایران حضرت دا معروف لقب جواد، برے صغیر پاک و ہند حضرت دا معروف لقب ہے تقی. اس
اسم مبارک ہے حضرت محمد، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں اٹھویں آقا بولو مولا تعالیٰ کوئی فرزند نہیں، تھوڑے بعد حجت خدا کون ہے؟ تو معصوم نے خود فرمایا جو میرے دنیا کو ٹرن تو پہلے اللہ میں نے اپنی مسند وارث فرزند عطا فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان 5 سال توڑے اور میرے اس امام نے گزارے نا اپنے بابا دے نال، جدہ رجب 195 ہجری 8ویں آقا نے والی خراسان نے خراسان دے سفر دی تیاری فرمائی۔ فقط 5 سال ظاہری حیات مبارکہ توڑے اور میرے اس امام دی آئی، اور اگر تاریخہ کا مطالعہ کرو جی میں 28 رجب اوکھی نگری چھوڑی ہے نا نامے دی کربلا دے غریب، انہیں اوکھی نگری چھوڑی ہے خراسان دے والی امام رضا علیہ السلام نے بھی کئی دفعہ ماں اور نانے دی قبر دی زیارت، کئی دفعہ ماں اور نانے دی قبر دا سلام، کئی دفعہ اپنے بابا دادا دی قبر دا سلام، باقر العلوم آقا دی قبر دی زیارت، امام جعفر صادق علیہ السلام دی قبر دی زیارت، اور گریہ کر کے حضرت فرمے دیا جو میں رضا وقت جیندہ مدینے میں بلدا۔ میں چند جملے انشاءاللہ مسیح دی ابتدائی تفصیلہ نرز کرساں۔ اور میرے آقا نے ماہ رجب عمرے دی تیاری فرمائی، کیونکہ میں نے احساس ہے جو رسمی انداز کو ہٹ کے مجالس، تو میں بھی رسمی انداز کو ہٹ کے گفتگو تھا کہ اس پیغام جناب دے دینا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وارد مکہ ہوئے اور میرے آقا نے عمرہ رجبیہ عطا فرمایا۔ عمرہ رجبیہ ادا کرن دے بعد اور میرے 8ویں آقا نے کئی دفعہ حرم کعبہ اپنے فرزندوں الوداع کیتا، حتیٰ کہ چند قدم دور جدا ونجن خادم روایات میں ملتا ہے خادم دے کندھے اندے بٹھا کے امام محمد نبی علیہ السلام نو ایویں جو کعبہ دی حدود جو حرم مسجد حرم اور مطافی جو باہر نکل رہے صحابی بیٹا باپ دی طرف دیکھ رہا، باپ معصوم بیٹے دی طرف، حتیٰ کہ پھر ہنجو لڑ پڑی اور فرمایا ایک دفعہ میں نو پتر نو وط الوداع آکھن دے، ہوں ملاقات ہو سی جدا محمد تقی میرے حوصل واسطے خراسان آسا۔ تو میرے آقا یہ منازل سفر دے کر دے خراسان تشریف فرما ہوئے، ایک قدم محفوظ ہے تو میرے 8ویں آقا سبحان مکہ تو لے کے خراسان دے آدھے آتا تاریخ نے ایک قدم محفوظ رکھے۔ حضرت نے کتھے قیام فرمایا، حضرت نے کتھے رات بسر فرمائی، حضرت نے کتھے نماز با جماعت پڑھائی، کتھے لوگوں نے آگے حضرت کو کچھ سوالات کی کہ تاریخ نے ایک قدم محفوظ رکھے فرزند زادہ۔ 2012 میں نے اتفاق ہے قوم تو 300 کلومیٹر دور ہے یزد دا علاقہ، کوئی 6 گھنٹے دی مسافت، ایک یزد دا تاجر سارے سرگود ہے کنوں دا کاروبار میرے پنڈ تو وہ خریدا لیا کنوں، اس حوالے نال اساں اس کو اتھے گئے زیارت دے سفر دے دوران، وہ 24 گھنٹے اثر یزد دے علاقے گزارے۔ آج بھی یزد جو مقام محفوظ ہے جتھے فرزند زہرا نے خراسان میں دیا رات بسر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک قدم، اور کچھ لوگ آکے ملن حضرت کو، ایک شیعہ کے درمیان ایک فرقہ پیدا ہویا، فرقہ واقفیہ، اور ایک واقفیہ فرقہ والے یہ وہ لوگ ہیں جڑے ہیں 7ویں آقا کی شہادت ہی نہیں ہوئی، 7ویں آقا قائم امام زمانہ، 7ویں آقا ہی جو مہدی برحق ہے جنہاں کائنات میں نظام عادل قائم کر رہے،
اور اللہ نے زندہ اٹھائے 7ویں آقا نو 7ویں آقا دی شہادت دا انکار 8ویں دی امامت دا انکار کر گئے اتنے جلدی دی کافرے نے آ کے پوچھا امام کولو مولا کہ کچھ لوگ تھوڑے بابے دی شہادت دا تھوڑی امامت دا انکار کر رہے ہو دن جو اللہ نے زندہ اٹھائے 7ویں آقا نو تھوڑے میرے 8ویں آقا نے ایک جملے جواب ارشاد فرمایا اگر میرے بابا دی شہادت نہیں ہوئی پھر سارے بابا دی میراث اسا بھائیں تقسیم کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بابا دی میراث دا اسا بھائیں تقسیم ہو وجنا یا جتنی بھی میراث ہے جو کچھ بھی حضرت چھوڑ کے گئے یقیناً حضرت دی اولاد تقسیم ہویا تھوڑے میرے آقا نے بطور دلیل پیش کی تھا اگر میرے بابا دی شہادت نہیں ہوئی پھر میرے بابا دی میراث سب آئی تقسیم کیوں ہوئی ہے؟ اس میراث کا تقسیم ہونا دلیل ہے میرے بابا دی شہادت واقع ہو گئی مندے آکھے مولا آکھانا راتا علی بن حمزہ بن آئینی ہے تھوڑے بابے دا صحابی ہر ویلے تھوڑے بابے 7ویں آقا کو بیٹھن والا امام دا معتمد علیہ کا فرد وہ ہے جو حضرت کی شہادت نہیں ہوئی تھوڑے میرے آقا نے فرمایا فقط 3000 دینار بچاون دی خاطر اپنی آخرت برباد کر دیا ترائے صحابیاں دے نام لے امام 8ویں آقا نے میں رب پیدا کرنا چاہنا جاکہ دعا حوالے نالے خلاصہ جناب دے دینے کا ہے بسم اللہ 8ویں آقا نے ترائے صحابیاں دے نام لے فلان کو 10,000 دینار فلان کو 16,000 دینار فلان کو 3,000 دینار اے ہائی میرے بابے دی امانت اے ہائی خمس کا مال اے ہائی مال امام میرے آقا میرے بابا انہاں کو امانت رکھ کے گیا جلا میرے بابا دی شہادت سنیے تے میری امامت دا اعلان انکار کر گئے جو 3,000 دینار نہ دینا پوے 10,000 دینار واپس نہ دینا پوے تو میرے آقا فرمائے فقط مال دنیا نہیں فلاں بندے دے بارے میں دونوں اطلاع دے کے جا رہا فقط میری امامت دا انکار نہیں کر رہا فرمایا ٹرن تو پہلے خدا دا انکار کر کے دنیا تو ٹرسی آخرت بھی برباد سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری و محمد و آل محمد بلند تر سوا تو جو فرمائیے جناب بسم اللہ اور ذات ہے جی کوئی پیسے پیچھے ہی اپنا دین چھوڑے لے بڑے بندے دیا بڑائیاں گلاں جی مالے دنیا پیچھے ہی اپنی آخرت برباد میرے محترم صحابی امام ہیں بے شک امام دے کول باہن والے لوگ ہیں 10,000 دینار 16,000 دینار 3,000 دینار کتنی مالیت فرمایا فقط اس مال دنیا نو بچاون دی خاطر میرے 7ویں آقا دے بابا دی شہادت دا انکار میں رضا دی امامت دا انکار فلاں صحابی فرمایا خدا دا انکار کر کے مرضی لوگ آدھے رسا حیران امام قربان والا ہر وقت دیا نمازہ پڑھن والا امام دا با اعتماد شخص اتنا بڑا مومن اتنا بڑا محب اہل بیت لیکن آدھے آخری عمر بیمار ہویا بیماری اتنی طوالت اختیار کر گئی اولاد بھی قربانہ چھوڑ دیتا اس مسجد مبتلا ہو گیا لوگا قربانہ چھوڑ دیتا حتیٰ کہ اپنی خدمت کرن والے فاطمہ ہدایہ آکھنے لگا اگر میری ہی حالت ہے میں دعائیں کر کر کے تھک گیا انجھے آدھیں جو مانا تو 70 گنا زیادہ پیار کر رہے اللہ یہ ہوئے ہاتھ نہ میرے تے رحم نہ کرے ہاتھ اگر وہ اللہ دی ذات ہونے میں امام دی خدمت اجران والا میں اللہ دا ایڈا مدی آخر کوئی خدا میرے دکھ ہے کوئی میں سکون اور ریلیف اور راحت آخر لگا پتہ لگتا ہے جو ہے ہی کوئی نہ ذات خدا لوگا فوراً آکھیا امام دی دستی خبر مولا دی دستی خبر سچی ثابت ہو گئی
آئے جو فقط میرے بابے دی امامت کا انکار نہیں کر رہا، آئے خدا دی توحید کا بھی انکار کر دے۔ بے شک اس واسطے میرے محترم، اور ایک پیغام عرض کرنا چاہنا، حجت خدا معصوم نے فرمایا قدا کہہ لیا نیکیاں دیکھ کے جنت کا سرٹیفکیٹ نہ دے، قدا کہہ دے گناہ دیکھ کے تو اس کو جہنمی نہ آ، جنوں تو جلدی کھڑا دے ہو سکتا ہے امام کو باہن والا سبحان آخری اللہ سانس سے گمراہ ہو جائے، اور جنہوں تو جہنمی دے سرٹیفکیٹ ودا دینے ہو سکتا ہے آخری لمحے کوئی ایسا کم کر جائے خدا دے گناہ معاف چا کرے، وہ بڑی کریم ذات ہے۔ اس واسطے گناہ دیا نیکیاں دے جنت دے سرٹیفکیٹ نہ دے، کہہ دے گناہ بے کہ دے جہنمی ہوار دا اعلان تو نہ کر۔ اور اگر میں اس کا خلاصہ بزرگاں دا ضرب المثل اور محاورے اور اخار دی صورت بیان کرا تو فرمایا خیال کر بھلیا اودا جیدہ توڑ چھڑیا۔ اس واسطے قدام کہ گناہگار تو گناہ ہونے وجہ تو ہی نفرت نہ کر۔ اور دیکھ میں غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت دے موقع تے غالباً تلاگن کی مجلس اجاز کی تھا، بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے اور بار بار لوگوں میرے کو دے حوالہ جات بھی چھویں آقا دے سامنے ایک بندے آ کے کہے مومن دا گلہ کیتے، اور میرے آقا نے پوچھا کیوں گلہ کر رہے؟ مولا ہے گوڑا شیعہ ہو کے باعمل نہیں ہے، جویں نیک ہونا چاہیے نیک نہیں، جویں کردار ہونا چاہیے۔ فرمایا اس واسطے نفرت کر رہے جو اس کا کردار تیرے جیسا نہیں جی مولا۔ تو میرے آقا فرمایا اچھا اگر اس کا کردار تیرے جیسا نہیں تو تیرا کردار بھی تو جعفر صادق جیسا نہیں، میں نفرت کروں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ جان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات محمد والے مومن دے بارے حسن ظن رکھ، ہر فرد کو اپنے تو بہتر سمجھ۔ حتیٰ کہ صدق معصوم نے فرمایا کوئی اپنی زندگی عمر دے لحاظ نال تیرے تو بڑا دنیا تو اٹھے، عمر تیرے تو بڑا ہا، فرمایا او دے رش کر سوچیا کر ایدی عمر زیادہ ہے نیکیاں زیادہ کر گئے اس کی، ہائے ہائے میرے نالو عزاداری زیادہ کی دیس، میرے تو 15 سال بڑا ہا، 15 سال نمازہ زیادہ پڑھ گیا، نیکیاں زیادہ کر گیا، عزاداری زیادہ کر گیا، تیرے تو چھوٹی عمر دا فوت ہوئے تاکہ او دے رش کر عمر تھوڑی اس میرے نالو گناہ تھوڑے کی دے اس کو۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا حسن ظن۔ اس وقت میرے محترم ہے صحابی امام مول دنیا دی خاطر 7ویں دی شہادت ہے انکار، 8ویں دی امامت ہے انکار معصوم نے۔ اور یقین جانا میرے محترم اس وقت جڑے مسائل دا عالم اسلام اور خود عالم تشیع و شکار ہے، غالی مقصر مشرک وہابی نصیری اور ایک بینا دستگربان ایک بینے خلاف قانونی کاروائیاں، امام بارگاہ تقسیم، ممبر تقسیم، مجمع تقسیم، یہ کوئی آجلے مسائل کا نہیں۔ ایک چھویں آقا دے دورے کی لوگ ایسے موجود ہیں، 7ویں آقا دے دورے کی اختلافات ہیں، 8ویں آقا دے دورے کی اختلافات، علی نو اللہ آکھن والے، علی نو رب آکھن والے، علی نو خالق آکھن والے، یہ آئمہ دے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ تاریخ دا مطالعہ کر کے اتنا پتہ کر امام کی میں جواب دیتا ہے، سبحان سبحان وہ معاہد اپنے آپ کو کھاون والا، اس واسطے بھی سیرت امام موجود ہے، اور ایسے عقائد رکھن والا، اس واسطے بھی اقوال معصومین موجود ہے۔ حتیٰ کہ اپنے آقا کو رکے بندے آپ کے پوچھے مولا فلاں بندہ آتا پہ جو آل محمد رازقین، آل محمد رابطین، آل محمد خالقین، علی اللہ ہے، تو میرے 8ویں آقا دے آنسو جاری ہو گئے، فوراً آسمان کی طرف ہاتھ بلند کے پکڑ کے فرمایا میرے اللہ اساں انہوں نہیں آکھیا جو سانو رب آکھو۔ ہائے ہائے
کیا جو سانو خالق اور رازق اور اللہ آکھو، بلکہ دوڑے میرے آقا نے فرمایا من زعم ان اللہ عز و جل فقد امر الخلق والرزق الى حجج، اٹھویں آقا نے فرمایا او بندگان خدا جینا خیال ہے نا جو اللہ نے خلق کرنے کی ذمہ داری اور رزق دینے کی ذمہ داری اسا آل محمد کے حوالے کا چھوڑیے، فقط قال بالتفویض، اس عقیدے کا نام ہے تفویض، والقائل بالتفویض مشرکون، اٹھویں آقا فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے، میرے زیادہ شیعہ نہیں۔ اس جملے کی معصوم وضاحت فرما گئے، ایک عقیدے میں 6واں 7واں 8واں آقا ہاں آقا نے تفصیل بیان فرما گئے۔ معصوم نے اللہ ایک شخص میں حق مار رہا نام آقا دے حالات کہ بندے آکے آکھے 8ویں آکھے نام آقا نو بولا فنا بندہ قائل ہے اللہ دی تشین دا، اللہ دے چہرے دا، اللہ دے ہتھاں دا، اللہ دی اکھاں دا قائل ہے، تشین دا قائل ہے، مولا ساڈے واسطے کیا حکم ہے؟ توڑے میرے نام آقا نے فرمایا لا تصلوا خلفهم ولا تؤتوهم من الزکات، فرمایا نہ اس کے پیچھے نماز پڑھ، اس کو زکات دے، وَأَبْرَأُ مِنْهُمْ بری اللہ منہم، فرمایا تو بھی انہوں نے کو برات دا اظہار کر، میں بھی برات دا اظہار کرنا، میرا خالق بھی برات دا اظہار، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میں اور کسی بندے نے آتے لا تدرکہ الابصار، اس خالق نو اکھا نہیں دیکھ سکتیاں، دورے میرے نام آقا نے فرمایا یاد رکھو اوہام القلوب ادب کو من ابصار العیون، فرمایا دل ہوش ہے دیکھ لے دے جڑی آنکھ نہ دیکھ سکے، ذرا توجہ فرمائے سے دل ہوش ہے دیکھ لے دے جنہوں آنکھ نہ دیکھ سکے، فرمایا انتا کا تدرکو بے وہم کا سندھ والہند والبلدان اللہ کی لم تدخلها، نام آقا امام محمد تقی علیہ السلام فرمائے تے اتھا نہیں لیکن اتھائی بے کے سندھ دے بارے، ہند دے بارے اور انہاں شہرہ دے بارے جنہیں تو داخلی نہیں ہویا، اتھائی بے کے تو انہاں دے بارے کچھ نہ کچھ سوچ سکتے ہیں، حالانکہ تے اتھا نہیں، ذالک اوہام القلوب لا تدرکو، فرمایا لیکن ایو دل جنہا انہاں شہرہ دے بارے سوچ سکتے ہیں، وہ اللہ وہ لطیف ہے جنہا دل دے ارادے بھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آقا جان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اور معصوم نے کسی نام آقا نے وجہ بھی بیان فرمائی، اختلافات کیوں ہوندے، لوگوں کے درمیان فساد کیوں پیدا ہوندے اور انہاں فسادات کا حل کیا ہے، نام آقا نے ایک جملہ فرمایا لو سکت الجاہل مختلف الناس، فرمایا جاہل خاموش ہو گئے لوگ اختلاف پیدا نہ ہو سبحان لو اللہ سکت الجاہل، فرمایا جاہل خاموش رہے تو لوگوں کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، فرمایا کہ جدا عالم خاموش ہوئیں تے جاہل بولیں، فرمایا کہ اختلاف ہونے ایک بدے ہی آباد ہے، بطور میرے آقا نے فرمایا اختلافات کی بنیادی وجہ اگر اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو لو ساکت الجاہل، چلا جاہل خاموش ہو جائے، اس واسطے جو جاہل جد نہیں بول سی یہ حالت پہلے سی، اور دور میرے آقا نے فرمایا العلماء غرباء لکثرت الجہال بینہم، اللہ اکبر، فرمایا جاہلان دی کثرت رہ کے عالمی غریب اور اجنبی ہو گئے، جو حلال دی کثرت، دین پوچھن والا کوئی نہیں، حلال و حرام پوچھن والا کوئی نہیں، پیش کرال جڑے گا میری مرضی کے مطابق، مسجد رہ جنازہ پڑھائے جی میں آکھا، نماز پڑھائے جی میں آکھا، خوشی غمی نبھائے جی میں آکھا، خاندانی برتری اور خاندانی حکومت کا نام شیعیت نہیں، سبحان اللہ اپنے خاندانی تفوت کو قائم رکھنا نام شیعیت نہیں،
شریعت یا اللہ دا قرآن ہے یا 14 دا فرمان. فرمان سبحان اللہ لو سکت الجاہل سبحان فرمایا اختلاف ختم ہونے دا ایک تو سبب ہے جاہل چپ کر ونجے. بے شک بے شک. پچھلے حال سال نہیں ہوئے 8 مہینے پہلے میرے بیٹی کی مجلس ہوئی بہت میں کسی کی دیکھ فکی مسئلہ بھی بیان کا کرم اور ڈھیر سارے بندے اسی کہتے ہیں ہاں دیا رات میں وجی ہے نا یہ مقام اتنے مقام نہیں بھی کوئی سجدے کا نہ ملے بندے ہاتھ دے سجدہ کرے دیں چنان ہو سوے کیا بندے ہتھیلی دے سجدہ کر رہے ہیں حالانکہ فقہ آل محمد کی اجازت ہی نہیں ہتھیلی دے سجدہ نہیں ہوتا بندے اپنی ہتھیلی دے وہ پوچھئے نہیں سجدے کا کوئی نہیں کاغذ کوئی نہیں کوئی شے نہیں ملی ہتھیلی دے سجدہ میرے محترم فقہ جعفریہ ایک کو مقام دے ہتھیلی دے سجدے دی اجازت ہے یاد رکھو ایک کو مقام وہ بھی ایسا مقام تو سر کسی ایسی جگہ تے پابند اور قید ہو کہ دوڑا دائیں بائیں حرکت بھی گنجائش نہ ہوئے اور جسے دوسرا پیشانی رکھنی ہوئے وہ جگہ اتنی گرم ہوئے جو اتنے داغ بنن دا خطرہ ہوئے اتنے بھی اولا تا شریعت آدھی ہے جو کپڑا ہوئے تا کپڑا رکھ آگے تیری پیشانی تے داغ نہ بنے کپڑا نہیں تا بات ہاتھ تے سجدہ دے تاکہ تیری پیشانی تے داغ نہ بنے تیرے چہرے کو اللہ نے عزت دار بنائے اس کے علاوہ کسی مقام تے ہتھیلی تے سجدے کی اجازت نہیں. بے شک بے شک. ڈھیر سارے لوگ ہتھیلی تے سجدہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ نماز باطل ہے وہ نماز دوبارہ اور پھر اگر ہتھیلی تے سجدہ دے بڑھائے اس والوں کا بہتر ہے کپڑے تے سجدہ نہ کرے. کاغذ رکھ لو مٹی رکھ لو لکڑی رکھ لو اللہ کی اگر تسبیح ہے پتھر دکھا کے شفاعی اس پہ سجدہ کرو کسی صورت ہتھیلی تے سجدے کی اجازت نہیں. وہ سارے کو مجلس ہوئی ایک شخص نے بڑی دیر نماز تے گفتگو کی تھی بڑی دیر نماز دے بارے آگا رہا اور بڑی سختی نال بڑی سخت تبلیغ کی تھی اور یقین جانو مجلس کے بعد بانی میں رکھنے لگا ہوں یہ کہڑے پاسے بجیے آپ آدھا گھنٹہ نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں میرے دارے تے نماز پڑھ دیا ہتھیلی تے سجدہ پیا دے دوسرا دا دیو ہوندا نہیں تے موصوف پوری نماز پڑھیے اپنی ہتھیلی تے آ کے لگا میں اور کوئی نہیں آکھا میں اتنا آکھا مسافر لوگوں بہتر نہ تھوڑے کو سجدہ گاہ ہوئے تاکہ ہر وقت جو سفر جو آ کے لگا حالت میں نماز جمعہ تے تھوڑے کو سن چکا جو ہتھیلی میں سجدہ نہیں ہوتا آکھے نہ کہا جنہوں اپنے باجے بات کا پتہ نہیں وہ بھی تبلیغ سادے میں کیا اثر کرے لو سکت الجاہل. اور اس سے واسطے امیر مومنین کا آقا نے فرمایا 2 لوگاں میں علی کی کمر توڑ کے رکھ چھوڑیے. امیر مومنین فرمایا 2 لوگاں میں علی کی کمر توڑ چھوڑی. بولا کون؟ فرمایا جاہل عامل. ہوندہ جاہل معرفت نہیں ہے جاہل علم ہی نہیں. فرمایا ایک جاہل عامل نے میری کمر توڑ کے رکھ چھوڑی. دوسری حجت خدا فرمایا بے عمل عالم علم رکھ لے مگر اپنے علم دے عمل لوگوں کو حلال و حرام دسے دے اپنی زندگی حلال و حرام کی پابندی نہیں. لوگوں کو خمس داد ہے آپ ساری زندگی ادا دیں لوگوں کو ازاداری داد ہے آپ حقیقی مانی ازاداری نہیں. فرمایا میں علی دی کمر 2 لوگاں توڑ کے رکھ دیتی جاہل عامل بے عمل عالم. اس وقت میرے محترم سامعین ضرورت ہے اتنا ائمہ یحییٰ بن اکثر یہ 7 سال کی عمر ہے توڑے اور میرے نام آقا دی بات کہیں اور چلے گئی 7 سال کی عمر ہے ذرا حاکم وقت بلا کے اعلان کی دے جو میرے نام مولا دی طرح بلی عہد بھی بڑھا رہا اور اپنی بیٹی کا عقد بھی کر رہا انہوں سارے چھپے حسد کینے ان لوگوں کو موقع مل گیا انہاں کہا رضا مولا والی بھی ایسا خاموش رہا کوئی ظلم دی انتہا ہوئی ہے 7 سال دے بچے کو تم عقد کر رہے اپنی بیٹی دا بلی عہد بڑھا رہے 7 سال دا بچہ جنہاں بار بار آخر دا 7 سال دا بچہ صغیر سن اور تو بیٹی دا رشتے دے رہے اور ولی ہے فوراً حاکم میں وقت دے رہے تو سارے لوگوں کو اکٹھا کرو یحییٰ بن اکثر نہیں بلاؤ سارے علماء نہیں بلاؤ میں محمد تقیوں بلائنا اسے سوال کرو فرزند ادارہ تھوڑے سوالہ کا جواب دے سکتے
اس مناظرے دے بعد میں تھوڑے کو پوچھتا تو تھوڑی رائے درست ہے کہ میرا موقف تھی سبحان یحییٰ بن اقسم سارے قاضی الخدا چیف جسٹس اپنے زمانے دا اکٹھے ہو گئے سارے لوگ فرزند زہرا بھی 7 سال عمر تھوڑے اور میرے اشر نام امام دی اللہ اکبر سب لکھ انبیاء دے علم دا وارث پوچھے میرے آقا نے یحییٰ بن اقسم کر سوال تھوڑے اور میرے آقا نے اس دار فاضح فرمایا سل ما شیطا پوچھ جو پوچھنا چاہنا ہے ہائے ہائے سل ما شیطا پوچھ جو پوچھنا چاہنا ہے یحییٰ بن اقسم قاضی خدا چیف جسٹس ہارون دے زمانے دا ایک پہلا سوال کر گیا ہے فرزند پیغمبر ایک بندہ حالت احرام دے حالت احرام کی کا شکار اس کا کفارہ کیا ہے تو میرے آقا فرمانے نے پہلے سوال کرن دا ڈھنگ سے اپنے زمانے دا مفتی اعظم قاضی القضات یحییٰ بن اقسم اور آدھے مولا کیا میرا سوال غلط ہے فرمایا نے باغی کس مہینے نے سوال دیا باغی شکا مردیاں نے سوال دیا تیاں کہ حالت احرام شکار کی دا میرے آقا فرمانے نے اتنا دا سا اے حج دا احرام ہے یا عمرہ دا احرام حج واجب ہے یا مستحب شکار کرن والا مرد ہے یا عورت بالغ ہے یا نابالغ دن ہے یا رات عالم ہے یا جاہل حرم دی حد کی دس یا حرم تو باہر شکار پرندے دا ہے یا جانور دا پہلے والی کی دس یا پہلے بھی کرتا ہے شکار کرنے بعد نادم اور شرمندہ ہے یا مطمئن فرمایا ہون دسا انہیں جھوٹے دے مسئلے کا جواب چاہیے 22 شکا میرے آقا دے بیان فرمایا ماد ہاتھا اور کفارہ عورت آئی دا اور کفارہ بالغ ہاتھا اور کفارہ نہ بالغ ہاتھا اور کفارہ عمرہ ہاتھا اور کفارہ واجب ہاتھا اور مستحب ہاتھا اور حرم دی حدود جاتا اور کفارہ بائے ہاتھا اور کفارہ پرندہ شکار کی دستہ اور کفارہ جانور شکار کی دستہ اور کفارہ پہلے والی کی دستہ اور کفارہ دوبارہ کرنے ایتا اور کفارہ عالم ہاتھا اور کفارہ جائے ہاتھا اور کفارہ نادم ہاتھا اور شرط جائے ہاتھا اور سبحان اللہ سبحان فرزند زہرا تو اس کا جواب پورا مجمع حیران یحییٰ بن اقسم جیتا سا سمجھا سے عالم کائنات نے کوئی نہیں اور میرے آقا نے ایک شرک بیان فرمایا مرد ہاتھ ہے ایک کفارہ ہے عورت ہاتھ ہے ایک کفارہ ہے بالغ ہاتھ ہے ایک شرط ہے نہ ایک دا جواب تو ہم نے وقت گنجائش سے کیوں میں یاد کرا 22 کے 22 مسئلے دا حد فرزند زہرا نے بیان یحییٰ بن اقسم سا دھکا کر کے لے مامون تو ٹھیک آتا ہے وہ آپ بہتر جان دے ہو دے عہدے دا مالک کون ہو اللہ عالم و حیث یجعل رسالتا خدا جان دے جو دے نمائندے کون ہو سکتے انعامات تقسیم ہوئے ہدیے تقسیم ہوئے واہ واہ دیا والا ہر طرف درود دیا والا فرزند زہرا و سلام پھر آدھے مولا ہم کوئی سوال تسا کرو مولا تسا کوئی سوال مامون نے کہا کوئی سوال کرو کوئی آگے نے پتہ لگے بے نقاب کرنا جانا نجڑے آدھے 7 سال دا بچے جڑے آدھے نے چھوٹی عمر دے بچے تو وری ہے جو بڑا رہے اور آدھے بولو کوئی سوال تسا کرو میرے آقا نے پوچھے یحییٰ نے اے جنہوں ہونے تک اپنے علم دے نال آنا اور صدیقہ کر کے والے والا سوال کرو یہ آندہ ہو جاتا دسیسا یہ نہ جان ہو جاتا کہ آپ تو صحیح شفقت فرمایا ہے اس نے جواب بھی دونے میرے آقا نے سوال کیتا ہر مورخ نے سوال داری کیتا میرے آقا فرمانے ایک مار دے اس صبح لے عورت نٹھے حرام آئی دن چڑے نٹھا سالات آئی
دوپہر میں حرام آئی، عصر میں حلال ہو گئی، مغرب میں نٹھس وقت حرام آئی، عشاء میں حلال ہو گئی، ادرات میں وقت حرام ہو گئی، صبح ہوئی وقت حلال ہو گئی۔ یہ مرد کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان 24 گھنٹے 4 دفعہ حلال، 4 دفعہ حرام 4 دفعہ حرام۔ بتاؤ مرد کون ہے، عورت کون ہے؟ صبح حلال آئی، صبح حرام آئی، وقت حلال، وقت حرام، وقت حلال، عصر میں حرام، وقت حلال، شام میں حرام، پھر حلال، حضرات میں حرام، صبح پھر حلال۔ یہ 4 دفعہ حرام ہوئی، یہ 4 دفعہ حلال۔ عورت کون ہے؟ ارے بولا میں نہیں جانتا، اس کا بیان فرماؤ۔ تو میرے آقا فرمانے نو ہے قیدی قلیل، قیدی قلیل تو لٹھا سیا خیر وارم دیکھنا حرام۔ اس بندے کو قلیل آزاد کر کے ایدی قلیلی دے چھوڑی، قلیل بن گئی حلال۔ فرمایا جدا قلیلی جا گئی آزاد کی 10 حلال ہو گئی، بد نکاح کی 10 حلال ہو گئی۔ فرمایا رات میں زہار کی 10، زہار کو مرادے انہوں کہ تو میری ماں جیسی، اپنی بیوی کو آخنا جو تو میرے واسطے میری ماں ہے، معلم زہار۔ فرمایا زہار کی 10 حرام ہو گئی، زہار کا کفارہ کی 10 وقت حلال ہو گئی، اجھرا دل طلاق میں 30 حرام ہو گئی، صبح غریب کرنے حلال ہو گئی۔ امتحان میں لیا حیا بھی آئی، میں صبر نفس کا وارث محمد تقی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات محمد والے حضرت محمد۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تے بلند تر صلوات۔ ہکو عورت، ہکو مرد، 24 گھنٹے 4 دفعہ حرام، 4 دفعہ حلال۔ فرمایا میں نے پہچان، میں سب ادختی مسجد وارث محمد تقی۔ بے شک بے شک۔ خدا نے دن ایسے عادل اور آباد۔ اور میرے محترم 312 یا 315 صحابی ہیں، بعض روایات میں 372 جنہوں نے تربیت کی ہے دوارے اور میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام نے شاگرد تیار فرمائے، عالم تیار فرمائے، راوی تیار فرمائے، محدث تیار فرمائے، اور ایسے ایسے شاگرد تیار فرما کے دورے میرے آقا نے بھیجا، پھیل جاؤ اللہ کی کائنات میں، ہائے ہائے سبحان اللہ، بستی بستی نگر نگر جا کے 10 سادے دادے جعفر صادق تدین کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم خود والے میرے اس 9ویں امام کے مطابق 121 تو لے کے 272 تک روایات ہیں۔ آیت اللہ قاسم قزوینی نے کتاب لکھی الامام الجواد من المہد الی اللہ، رب نے اردو ترجمہ بھی ہو چکے۔ آغا قاسم قزوینی نے باقاعدہ اپنا راویہ دے نام لکھے جنہوں نے 9ویں آقا نے اپنا شاگرد تیار کیا۔ پہلے اللہ کی کائنات، حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے امام دا صحابی خیران خانے میں پڑے اور میرے آقا دا آدھا بیٹھے اور لوگ میرے کو آ کے مسائل پوچھتے، میں اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑے 10ویں دین کے مطابق حلال و حرام لوگ بیان کرتا، بولا کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِنَّ رَأْيُكَ رَأْيِي مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَنِي۔ فرمایا میرے قول کے مطابق فتویٰ دے، تیری رائے میں محمد تقی دی رائے، وَمَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، تیری رائے تے جڑا عمل کرے سی اور تیری اطاعت نہیں کر رہا، میں محمد تقی دی رائے۔ سبحان مرحبا۔ ایک راوی ہے، ایک محدث، کوئی نظام قائم کرنا پوسی، جنہیں کو پوچھنا پوسی جو آل محمد دین کا حلال کیا ہے حرام۔ تو میرے نام 8ویں اور نام آقا دا صحابی 7ویں 8ویں نام اور 10ویں آئمہ، 3 آئمہ دا صحابی ہے علی بن زیاد، اتنا وفادار صحابی۔ نام آقا نے سب تو زیادہ خط اپنے صحابی کو لکھی،
میں زیادہ وقت نہیں ہے حکم چلنے والے دورے میرے آقا نے فرمایا اے علی بن میریار قد وصل الیہ کتاب تیری کتاب میرے تک تیرا خط میرے تک پہنچے قد ملأتنی سرورا فسرک اللہ فرمایا جگہ تے خط لکھے نا خط پڑھ کے میں محمد تقی دا دل خوش ہو گئے اللہ تینے بھی خوشیاں عطا سبحان سبحان ایسا صحابی ہے جن امام تھے اور پھر بڑے میرے آقا فرمایا وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنَ الدُّعَاءِ تو میں نہ کہنا مولا میرے حق کی دعا کی کرو علی بن میریار خط لکھ ہے مولا میں مشکلات کا شکار آنا تو میرے حق کی دعا کی کرو دوڑے میرے نام آقا نے کہا فَإِنَّكَ لَسْتَ تَدْرِي كَيْفَ جَعَلَكَ اللَّهُ عِندِي وَرُبَّمَا سَمَّيْتُكَ بِاسْمِكَ وَنَسْبِكَ مَا قَصْرَتْ عَنَائِتِي بِكَ وَمُحَبَّتِي لَكَ فرمایا تینوں کیا پتا میں محمد تقی دے دل تیرا مقام کیا ہے فقط میں تیرے واسطے نہیں تیرے باپ دادا کا نام لے کے میں محمد تقی تیرے حق کی دعا کرتا ہوں نعرہ حیدری میرے آقا فرمانے فادام اللہ لک افضل ما رزقک من ذلک فرمایا یاد رکھ جو کچھ اللہ نے تینوں عطا کی ہے وہ محمد تقی پہ دعا کرتا اللہ اس سے زیادہ تینوں عطا فرمائے اس تو زیادہ فضیلت اللہ تینوں عطا کرے وَأَنزَلَكَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ میں محمد تقی دعا پہ کرتا اللہ تینوں فردوس اعلیٰ جگہ عطا فرمائے برحمتہ انہ سمیع الدعا اس واسطے جو ذات دعائیں سننے والی ذات ہے یعنی حق میں دعا کر رہے ہیں یا علی احسن اللہ جزاک واسکنک جنت اے علی بن میریار اللہ تینوں اجر عطا کرے میں محمد تقی دعا کرے اللہ تینوں جنت عطا کرے وَمَنَعَكَ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تینوں دنیا و آخرت کی ذلت تو محفوظ رکھے وَحَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا تو سارے دین دا عالم تو ساری روایات دا راوی تو سارے دین دے حلال و حرام دا محافظ میں محمد تقی دعا پہ کرنا اللہ تینوں اسا 14 دے نال معشور فرمائے حَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا اللہ تیرے صحابے نال معشور کرے انی لم ارا مصر کا لرجاؤ و نقود صادقا فرمایا اگر میں محمد تقی کھانا جو میرے صحابی ہیں علی بن میریار کیا کوئی نہیں فرمایا بات سچ ہے میرے صحابی تیرے لئے صحابی کوئی نہیں اگر میں امام آقا اور پھر میرے آقا فرمایا فجزاک اللہ جنات الفردوس نزلا اللہ تیرے جنت فردوس عطا کرے وما خفی علیہ مقام مقوار خلا خدمتک فی الحر والبرد واللیل والنہار کہ رات دن گرمیاں سردیاں جہاں تو بھٹ بھٹ کے میرے دین کی خدمت کر دے اسا آل محمد کی محبت گرمی سردی دن رات کی پرواہ نہیں کرتا فرمایا انہوں اسا آل محمد دیکھ رہے ہیں وَأَسْأَلَ اللَّهُ إِذَا جَمَعَ الْخَلَائِقَ لِلْقِيَامَةِ أَن يَهْدُوكَ بِرَحْمَةٍ تَقْبِلُ أَنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاء فرمایا انہا تیریاں محنت محبت اہل بیت کا صدقہ میں محمد تقی پہ دعا کرنا اللہ بروز معاشر تینوں وہ مقام عطا کرے جو معاشر نے دے رش کر دے لگا کون ہے علی بن میریار شیعہ امام محمد کون ہے علی بن میریار راوی کلام معصوم فقیہ مذہب اہل بیت اسے علی بن میریار کو جب آل محمد دین توحید کیا ہے نبوت کیا ہے اسی علی بن میریار کو جب اس نام آقا تشہور کی میں پڑھتے ہیں اسے علی بن میریار کو اوپر جو 60ویں نامے اور 10ویں امام نے نماز کیا ہے اسے علی بن میریار کو اوپر جو 8ویں اور 9ویں اور 10ویں امام نے دولار خمس و زکات کا نظام کیا سبحان اسے علی بن اللہ میریار کو اوپر جو 8ویں 9ویں اور 10ویں آقاد دور شیعہ دی پہچان کیا ہے شیعہ دا انداز کیا ہے عزاداری مظلوم کربلا دی فضیلت کیا ہے سبحان میں دروازے تے نہ جا کتنی شخصیات کتنی تاریخ محفوظ ہے ان افراد دے متعلق جنہیں حق کی معصوم دعا کرتے ہیں جنہاں دی دسی گئی نماز معصوم دی نماز جنہاں دی دسی گئی اذان معصوم دی اذان جنہاں دی دسی اقامت معصوم دی اقامت
جنہاں دا پڑھے ہوئے تشہد ترائے ترائے آئمہ نام زندگی گزارن والے جو امام تشہد کی میں پڑھے اساں ولایت کو فقط تشہد تک محدود کر کے لیکن اتنا تقسیم کر دیتا کہ شیعہ دا جنازہ نہیں پڑھتے بھائی ولایت فقط تشہد تک محدود نہیں ہے تیرے ماں دے جھولی جامن تو لے کے قبر دے آدھے تک نظام زندگی دا نام ہے ولایت تجارت 14 دے حکم دے مطابق ہو اور ایک فقہی مسئلے کی بنیاد پہ موالیان حیدر کرام نو حرام زادہ اور منکر ولایت اور پتہ نہیں کیا کیا خدا اہل ولادی ایک توہین نہ کر خدا اپنی مرضی کے مطابق اس مذہب کو نہ ڈھا خدا چند فروعی اور فقہی اختلافات کی بنیاد پہ ملت کو اتنا تقسیم نہ کر لوگوں تک حقائق پہنچا جو آل محمد کی سیرت کیا ہے 14 کا کردار کیا ہے آل محمد کی دسی ہوئی نماز کیا ہے زکات کیا ہے خمس کیا ہے تجارت کیا ہے لباس کیا پسند ہے حجامت کا انداز کیا ہے 14 کی زندگی سادات کہہ رہے سادات بابا خوراسان ٹوڑے تا دلہانہ کولاون والا کوئی نہ پتر بغداد ٹوڑے تا دلہانہ کولاون اجرکم اللہ سوائے ہمیں حسین تے کوئی کام نہ رہے جملے یاد کر کے ہم پچھلی فجرستے کی دعا مانگی کہ انشاءاللہ کہیں پردیش سے موت نہ آوے کوئی ٹولی وجہ لوگ لکھا روپے خرچ کر کے جنازے وطن پہ گئے ہم پھر ہم سوچے کیوں مقصد تو ہم دے آخری منہ بیٹھ لوئیں قبرہ نال قبرہ بڑھ ونجن تینوں سجن پیارے ہمیں بغداد دے قیدینوں اولاد پیاری کوئی بندنہا مدینہ تدا تنہائیت پہ کے سوچیں کت مدینہ کت کاظمین کت ساحرہ کت حلب کت مساوہ کت خراسان کت قوم 18 پتر بھی دیا ہیں بغداد دے قیدی دیا شریفہ رو دے تائی بتے ہیں نہ کہیں بہن دی قبر بھیرا نہ بنے نہ کہیں بھیرا دی قبر بہن نہ تو ہستیاں اوکھی چھوڑی ہے مدینے دی نگری ابتداج میں یوں لال کر گیا سمجھا کے دو ہیں ہر معصوم دنیا تو ٹوڑے نہ تا سجنا ماتم کی دے امیر کائنات تو لے کے یارویں آقا تھا ہر معصوم دی غربت جینے مظلوم ہننا تھوڑے ظلم دی راہ ملی ہے یتیم تلوار نال ہر معصوم ٹوڑے تے اولاد ماتم کی دے رضا کائنات دا وہ مظلوم ہے جیندہ ہاتھ بہنا ماتم کی دے پوری ذمہ داری نال 5 سال محمد تقی علیہ السلام دا سامنے رجب 200 ہجری مدینے دا شہر کئی دفعہ ماں دے نامے کی قبر دا سلام دے رضا مولا ہر دفعہ ماں دے نامے کی قبر دے جھن جھن کے بیٹھے دے اما رضا وطن دے کوئی دو وجہ تو سن لینا 28 رجب کئی دفعہ مظلوم بات دلانے دی قبر تے جھن جھن کی وجہ دے اما دیاں واللہ سنیا کربلا دے غریب کوئی نہیں ورنہ ایو منظر ہا جدا خراسان دا غریب ودا حالا مدینہ چھوڑے دا جنت الوقی ماں دلانے دی قبر تے خراسان دا مسافری جھن جھن کی آدائی اما رضا و دیدہ وطن تے نہیں ملنا پوری ذمہ داری نال جملہ پڑھتا میرے محترم ہیں درمیان اس کھڑو ہے خراسان دا مسافر چاروں طرف اپنے خانوادہ کو کھڑا کر کے دیاں بہنہ کو کھڑا کر کے اپنی اولاد کو کھڑا کر کے ہاشمیاں کو بلا کے تیرے مولا رو کے
گریا بلند ہویا اور اتنے پچھے لوگا بولا وجہ کیا اور میں جاندہ جدا میں خوراسان پر لینا میرا ماتم خرن باتا ہوئی میں ڈلیا وینا میرا چھیگڑی سلام مسجد شجرت ویرام مدن پن ساتھ محمد تکینا لائن جدا خدا دے گھر دا تواف کی تیرا سادات میرے سادات میں گناہگار رکھا نال پڑے جدا مکہ جو بدنوال ویرام کی تے جن قدم دور دیا فرمینے اے گوری واللہ یہ منظر تاریخان لکھے کہ خادم نے کدھیاں تے بدنو سوار کرائے کعبہ تلے کے مسجد الحرام دے دروازے تئی صحابی اتنا روایات ملے خادم ڈولا وینا پتر پیودے سے ہویدا غریب پتر بچے ہنجر روپیہ خلصان نے مسافر دیا فرمینے رہے گوانی واللہ میں رسال جمر میں پیو پتر گل لگے نیو منظر آج لے جاوی رو غریب اکبر نو ودا تلے اکبر نو ڈورے آدھا ایک واری والا ایو منظر حرم کعبہ جلدہ مولا محمد تکی نو ڈور گیا دے ایک واری والا میرو رسول جمعہ ویدے رہنے دا مولا ڈور گیا معصوم پتر رائے سال امت مہمان رہے سافر و سامنے تھوڑا میرا ایمان پچھلے مجلس سے میں جملات کر گیا شاہی محل 400 خادم لیکن شاہی محل ایک رائے سال امت مہمان آج رات لے مسلح عبادت ہوئے صحابہ روئے جلے رو رو کے آکھیا میرے اللہ ہو میرے رات تھک بھی اللہ جانے دکھ کے ایک ہفتہ پہلے گزاری تیوی دیکھا راجے انتی دیکھا میں دعا پہ اپنا دی اور بندہ ایک کٹھا جملہ پڑھنا میں آدھا بنا دونوں خوراسان ظاہر ملیے تیرے ہاتھ پیر بناون والا مولا تیرے محمد تکینو بغداد ظاہر ملیے ہاتھ پیر بناون والا کھولی دعا پہ پترنو مدینے دے موہا حقل مار گیا دے توڑے کوئی دعا سادے ہاتھ پیر بناون والا اجرو سوائے گا حسین نے کوئی گام تو دیکھو آخری دو جملے میں اتنا درانا مولا توڑے ظلم دی راہ ملی بابا خراسان در بجارے پتر بغداد لیکن میں آدھا مولا توڑے جیلے ظلم دی راہ ملی دونوں دھیاں ترپڑے تا نہیں لٹھا او میرا بغداد بدروں مولا تیری امامہ خاتون آئی تیری ساتمہ دھی آئی تیری حکیمہ خاتون آئی مولا پلی سال شباب دالم جرہ ترپ دے رہے ہو تینوں دھیاں نہیں لٹھا تینوں علی نگی پتر نہیں لٹھا میں قربان نظر بنا دے راجلی میں ستر قدم دے دنیا میرے کیا دیا ادھر جھر کے ماری نے چھوڑا والا کوئی نہیں سوائے گا میں حسین کے کوئی کام نہ رہے ایک نفسیاتی جملہ تو تے میں آدھا یا کٹھیا کمرہ اکٹھی کمر انجا دے اتھا دادے دی کمر اتھا پتر دی کمر اتھا پوترے دی کمر تاریخ آدھا میں بالا کر انجا کٹھیا کمرہ آلے اتحار دیا نہیں کربلا جدا غریب سندے کمر ہکائی جنالے دوئے کربلا دا غریب جدا سندے اسرا دیا پتر سیر دیا اکبر دیا پتر پیران اکٹھیا کمرہ بار گیا کمر ہکائی پتر درائے وکھری کمر کی ہوئی نفع وطن دی کمر بنی
قیام نہ ویکھ مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے تاریخ آدھی برائے جنازے سے ایک دائیں ہوئے برائے جنازے سے برائے جنازے دھوکتے پڑے جاور والا کوئی چھوڑا خالا بجوا پہلا جنازے یکور کا مظلوم بھیڑا گلیاں پاک شام بر گئی ہے رکھی اس سے میرے لباس دارا بکم لی یہ توجہ تمہیں چھوڑے نہ تو جا مظلوم میرے رادہ قیدی مارا میں گناہگار کھدار بڑے بڑے دلال اللہ زندان بھیرے جلالہ چور وارد بھیرا سجاد علم نبی دی زخری دینا اجروں کو دنیا جانانا جنی آج شہادت منائی بیٹھ قبلہ لی شہادت جواب